کہ مجتہدین کے درمیان جو فتووں میں اختلاف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس معصوم کانٹیکٹ میں نہیں ہے، غیبت میں ہے، موجود ہے، لیکن ہمارے ربط میں نہیں کہ ہم بات پوچھ سکیں. تو جو سورسز ہمارے پاس ہیں ان میں بنیادی سورس قرآن مجید اور سنت معصوم. اچھا، قرآن قطعی السند ہے اور ظنی الدلالہ ہے. آپ حضور توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. قرآن قطعی السند اور ظنی الدلالہ، اس کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے، تو سند اس کی قطعی ہے. اور ظنی الدلالہ کے معنی کیا ہے؟ مطلب ہر ایک پہ واضح نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار. یعنی اگر کوئی شخص چھاتی ٹھوک کے یہ کہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی مراد لی تھی اور میں شیور ہوں کہ وہ یہی ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ مراد الہی اللہ جانے، اللہ کے معصوم بندے جانے، یہ تیسرا کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ تو قرآن قطعی سند یقینی طور پر اللہ کا کلام ہے، اور ظنی الدلالہ مطلب واضح نہیں. بالکل اس کا الٹا ہے حدیث. حدیث قطعی الدلالہ مطلب بالکل معلوم، معصوم کی زبان سے جو نکلا اس کا معنی، اس کا مفہوم بالکل معلوم. لیکن ظنی السند کیا معلوم کہ معصوم نے وہی فرمایا تھا یا کچھ اور فرمایا تھا، لیکن سارے راوی تو سچے بھی نہیں ہیں. اچھا، تو اب ہمارے پاس جو چیزیں آئیں وہ قرآن آیا اور حدیث آئی. قرآن کے متعلق یقین کہ اللہ کا کلام، اس کے متعلق یقین نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. قرآن سمجھ میں نہ آئے، یہ سمجھ میں آئے، یہاں سے ہو گیا کنفیوژن. اب میں آپ کو ایک عربی زبان ایک ہے لفظ طہر، قرآن میں استعمال ہوا. اچھا، طہر کے عجیب معنی. طہر کے معنی عورت کی زندگی میں مہینے کے اندر وہ پیریڈ جس میں عورت نجس ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں طہر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی عربی زبان میں طہر کے معنی ہے عورت کا اس نجاست سے پاک ہو جانا. تو ایک ہی لفظ میں نجس ہو جانا بھی مطلب ہے اور ایک ہی لفظ میں پاک ہو جانا بھی مطلب ہے. اب قرآن نے کہا، بھائی بڑی مجبوری ہے کہ میں اس کو واضح کرنے پہ مجبور ہوں. قرآن نے کہا کہ دیکھو، عورتوں کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائے. اب بتائیے کیا مطلب نکالیں گے آپ؟ اچھا، قرآن ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں کہ حدیث ایک بھی نہیں ملتی اس کے اوپر. یہ مفہوم بات کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. حدیث ایک بھی نہیں ملتی اور آیت رکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے قریب مت جانا حتی یطہرن، جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائے. اچھا، تو اب رزلٹ کیا نکلا؟ ایک تو لفظ قریب آ گیا، ایک قریب جانا پاس بیٹھ جانا، دوسرا قریب وہ جانا جو نکاح کا منشا ہے. تو قریب جانے کے معنی کیا لیں گے آپ؟ پہلا سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ طہر کے معنی کیا لیں گے؟ کہ نجاست ڈسکنٹینیو ہو جائے یہ معنی لیں گے، یا وہ باقاعدہ غسل کر کے طاہر ہو جائے یہ معنی لیں گے. تو ایک چھوٹی سی آیت کے چار معنی نکل آئے. عورت کے پاس بھی نہ بیٹھو، پہلا معنی. عورت سے مخالفت نہ کرو، دوسرا معنی. جب تک کہ میسج ڈسکنٹینیو نہ ہو جائے، تیسرا معنی. جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، چوتھا معنی. تو ان چار معنیوں میں سے کیا قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مراد الہی کیا ہے؟ دنیا کا معصوم کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو مجتہد بینہ و بین اللہ یہ طے کرتا ہے کہ ان چار معنی میں سے شاید مراد الہی یہ ہو. اس شاید کے اوپر وہ فتویٰ دیتا ہے. تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تفاوت کر چکا، ساری روایتیں دیکھ چکا، قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آئی تھی وہ سب میں نے دیکھ لی، اور میرا ضمیر، میرا باطن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معنی مراد لینے چاہیے، تو اس معنی کو مراد لے لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہم اثر کوئی اور مجتہد ہو اور اس کے نزدیک ان چار معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے، تو یوں فتووں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں. دیکھیں جناب، آپ ایک بچہ لے کے آئے اور آپ کو ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کی. بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ کو بات کرنا ہے، میں کھیلوں. آپ نے کہا کھیلو، لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیلنا. باہر گئے تو میں سزا دوں گا. تو اب بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ باہر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے، یا وہاں کھیلے یہاں نہ آئے.
نہیں, آپ نے تو اسے الاؤ کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جی چاہے کھیلو. اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے, کتاب, سنت, اجماع, دلیل عقل, اس میں مجتہد کس مقام پہ بیٹھ جائے گی اس کی اپنی مرضی ہے. اور یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوی کی. اچھا, اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے, ورنہ اگر ہم اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ کس مجتہد نے کس دلیل کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دے دیا تو ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں آیتیں, یعنی ایک مسئلہ بن جائے گا. لیکن چونکہ ہمارے دوست نے ایک سوال کیا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصر اس سلسلے میں عرض کر دیں. دیکھیے, دونوں کا عجیب و غریب جذبہ ہے, وہ خوئی صاحب ہو یا قمری صاحب مرحوم ہو, ان دونوں کا جذبہ عجیب ہے. پیغمبر اکرم کی روایت ہے, سومو للرویا وافطروا للرویا, رویت کرو, چاند دیکھو, روزہ رکھو, چاند دیکھو, عید مناؤ. اچھا, پیغمبر کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ آیت آئی. اچھا, تو جب یہ روایت آئی ہے, جب یہ روایت پیغمبر سے بھی دوسروں کے یہاں موجود ہے, ہمارے یہاں بھی موجود ہے, امام سے آئی ہوئی روایت, تو اب اس مجتہد نے فقط یہ کیا کہ اس نے آپ کی آنکھوں پہ پابندی لگا دی کہ بھائی آنکھ سے دیکھو رمضان شروع کرو, آنکھ سے دیکھو عید شروع کر دو. اب آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا, آپ کے ایک معتبر آدمی نے آنکھ سے دیکھ لیا, اس معتبر آدمی نے آپ کو بتا دیا, گواہی قابل قبول تھی, آپ نے قبول کر لی, گویا آپ نے آنکھ سے دیکھا. اچھا, تو اب وہ آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے, وہ مجتہد جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے, اس کی نگاہ کے سامنے یہ روایت تھی جس کی بنیاد سے فتویٰ دیا. اب وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کہیں بھی دیکھ لو عید ہو جائے گی, بھائی اس کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی نا. اب اس کی بنیاد سن لیجیے, اور بڑی عجیب و غریب بنیاد ہے. یعنی میں کیسے عرض کروں, بھائی ابھی عید آئے گی انشاءاللہ, اور آپ نماز عید پڑھیں گے تو کہیں گے جعلتہ للمسلمین عیدا, پروردگار تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. تو مسلمانوں کے لیے ایک دن عید قرار پایا یا 5 دن؟ ایک ہے نا. تو بھائی پوری دنیا میں رویت ایک ہی ہوگی جب عید ایک ہو سکتی ہے. بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے. اچھا, اب آ جائیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں. قدر کی رات کیا 25 ہوگی یا 75 ہوگی؟ قدر کی رات ایک ہی ہوگی. تو جب قدر کی رات پوری دنیا میں ایک ہوگی, بھائی بہت عجیب و غریب بات ہے, تو رویت بھی پوری دنیا میں ایک ہوگی. تو اس مجتہد کے بعد بھی دلیل ہے, اس مجتہد کے بعد بھی دلیل ہے, اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے, اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے. بات تو واضح ہے نا. اس سے زیادہ اس سوال کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. جی.